الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء وناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے بلند آواز سے صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں عزیزان گرامی قدر توجہات میری طرف جو انتظامی امور ہیں انہیں جاری رہنے دیں عزیزان گرامی قدر نعمات سرمدیہ کے عنوان سے گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور قرآن حکیم کتاب شفا ہے جب میں اس جملے کو مکرر استعمال کرتا ہوں کہ قرآن کتاب شفا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں اگر آج کے دور میں شعائیں بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں تو قرآن کی نورانی شعائیں کس مرض کی شفا نہیں ہو سکتی قرآن کی نورانی شعاؤں کو اپنی روح میں فقط جذب کرنے کی ضرورت ہے جب قرآن کی نورانی شعاؤں کو آپ اپنے اندر جذب کرتے چلے جائیں گے ظرف روح پھیلتا چلا جائے گا اور عزیزان گرامی یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس قرآن کا جواب لا سکتے ہو تو قرآن کے مقابل ایک کتاب اور لے آؤ اگر کتاب نہیں لا سکتے تو قرآن کے مقابل کوئی ایک سورہ لے آؤ اور جب سورہ نہیں لا سکتے تو قرآن کے مقابلے میں ایک آیت لے آؤ اور جب قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہ لائی جا سکی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی گہرائیاں کتنی ہیں قرآن کی پنہانیاں کتنی ہیں قرآن کا عمق کتنا ہے ہمیں اس قرآن کے عمق میں غواصی کرنی ہے ہمیں قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونا ہے جب ہم قرآن کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے
معلوم ہوگا کہ قرآن معجزہ ہے اور قرآن کے ساتھ علی بھی معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، علی بھی معجزہ ہے۔ قرآن ہدایت ہے، علی بھی ہدایت ہے۔ قرآن نور ہے، علی بھی نور ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہ لا سکا، علی وہ ہستی ہے جس کا تاریخ میں آج تک کوئی جواب۔ اور اگر ذوق سماعت مزید والدہ کریں تو اگلا جملہ لیتے جائیے کہ قرآن عزیزان گرامی، قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن اور علی میں ایک فرق واضح کر رہا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ کر یا قرآنو کہتے رہیں تب کوئی ثواب نہیں ہوگا، لیکن تسبیح پر اگر یا علی کرتے رہیں گرامی قدر، قرآن ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں علی سے سمجھنا ہے۔ اور اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ القرآن لا یدرک الا من اہلہ، کہ قرآن کو کوئی درک نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا مگر سوائے اس کے اہل کے، یعنی اہل قرآن فقط وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ نے قرآن کی تعبیل و تنزیل و ناسخ و منسوخ و ظاہر و باطن کا علم دے دیا۔ قرآن سمجھیے، قرآن علی سے سمجھیے۔ اور اگلا جملہ لیتے جائیے، خاص توجہ، جملہ لیتے جائیے کہ قرآن سمجھیے، علی سے سمجھیے یا ان ستاروں سے سمجھیے جو آسمانی عصمت فاطمیہ پر چمک رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلے 6 دنوں سے نعمات سرمدیہ پر گفتگو جاری اور سلوات پڑھیے۔ نعمات سرمدیہ پر گفتگو جاری اور جو آیت سورہ رحمان میں 31 مرتبہ مکرر استعمال ہوئی، وہ آیت ہماری فکر و نظر کی رہنمائی کر رہی ہے اور اسی کے پیش نظر نعمت کی ایک تقسیم واضح کر رہا ہوں۔ نعمتیں 2 طرح کی ہیں، ایک عام نعمت ہے، ایک خاص نعمت ہے۔ عام نعمت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، عام نعمت سب کے لیے میسر ہے۔ عام نعمت کے لیے نہ کلمے کی شرط، نہ اسلام کی شرط، نہ مسلمان کی شرط، نہ مومن کی شرط۔ عام نعمت سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ کوئی نعمت کی اہمیت کم ہے، بلکہ عام نعمت یعنی جو سب کے لیے مہیا ہو۔ عام نعمت میں کوئی شرط نہ رکھی گئی، نہ کلمے کی شرط رکھی گئی، نہ مسلمان و مومن ہونے کی شرط رکھی گئی۔ کسی شرط کے بغیر سب کو عام نعمتیں عطا کی گئیں اور عام
نعمت کے حصول کے لیے محنت کو داخل کیا گیا. پہنچ رہی ہے عام نعمت کے حصول کے لیے محنت کو داخل کیا گیا. آپ گندم کی کٹائی کرتے ہیں تو رزق کے حصول میں محنت داخل ہے. جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو نعمت مل جائے گی. لباس حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی. رزق حاصل کرنے کے لیے نعمت رزق تک پہنچنے کے لیے محنت شامل ہوگی. یہ ہے عام نعمت. لیکن خاص نعمت وہ نعمت ہوتی ہے کہ جو محنتوں سے نہیں ملتی بلکہ خدا کی عنایت سے ملتی ہے. خاص نعمت وہ نعمت ہوتی ہے کہ جو محنتوں سے نہیں ملتی بلکہ خدا کی عنایت سے ملتی ہے. اور ہم نے جب رزق حاصل کر لیا تب وہ ہو گئی عام نعمت. لیکن جب قوم موسیٰ کے لیے کھانا اتر آیا تو وہ ہو گئی خاص نعمت. جب ہمارے لیے اناج ہمیں مل گیا وہ ہو گئی عام نعمت. لیکن جناب عیسیٰ کی قوم کے لیے جب مائدہ اتر آیا وہ ہو گئی خاص نعمت. خاص توجہ کیجیے گا. اب ہمیں کھانا مل رہا ہے, ہمیں رزق مل رہا ہے. ہمیں ملنے والا رزق عام کیسے ہو گیا اور قوم بنی اسرائیل اور عیسیٰ کو ملنے والا رزق خاص کیسے ہو گیا؟ ہماری نعمتوں میں ہمیں ملنے والی عام نعمتوں میں محنت شامل ہوتی ہے اور خاص نعمتوں کے ملنے کے لیے کسی نبی کی دعا شامل ہوتی ہے. خاص توجہ ادھر رکھیے گا. خاص نعمت کے حصول میں محنت شامل نہیں ہوتی بلکہ کسی نبی کی دعا شامل ہوتی ہے. جناب موسیٰ نے دعا کی, من و سلوہ اتر آیا. جناب عیسیٰ نے دعا کی, مائدہ اتر آیا. اور جب مائدہ اتر آیا تو تفاسیر نے لکھا کہ اس میں 5 روٹیاں تھیں اور 5 غذائیں تھیں. 5 غذاؤں کے نام بھی تفاسیر نے بیان کیے. نمک تھا, مچھلی تھی, گوشت تھا, سرکہ تھا. یہ 5 روٹیاں آئیں دسترخوان میں اور 5 غذائیں آئیں. مجھے نہیں معلوم کہ آسمان سے آنے والے مائدہ میں 5 کے عدد کا کیا راز ہے. جناب موسیٰ کی دعا سے خاص نعمت قوم موسیٰ کو مل گئی. جناب عیسیٰ کی دعا سے ایک خاص نعمت مائدے کی شکل میں جناب عیسیٰ کی قوم کو مل گئی. لیکن اس نعمت کے بارے میں کیا کہیں گے جس نعمت کے لیے نبی مرسل کے دستے دعا دراز ہو جائیں؟ اس نعمت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کے بارے میں سید المرسلین ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور فرما دیں کہ پروردگار مجھے اپنے ہاں سے ایک سلطان النصیر عطا کر. پروردگار مجھے ایک اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. اب جناب موسیٰ نے بھی دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ رب شرح لی صدری, کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے. اور رب شرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. وَيَفْقَهُوا قَوْلِي, تاکہ میں اپنے الفاظ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکوں. اور اس کے بعد کیا دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک وزیر عطا کر. پروردگار مجھے ایک وزیر عطا کر میرے خاندان سے. رب جعلنی وزیرا من اہلی,
کہ پروردگار مجھے وزیر عطا کر، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنی دعا میں جب اپنے لیے وزیر طلب کیا، تب جناب موسیٰ نے خاندان بھی بتایا، نام بھی بتایا، رشتہ بھی بتایا۔ ہم کہیں گے اے کلیم اللہ، اے نبی خدا، جب اللہ کو نام بتا رہے ہیں، رشتہ بتا رہے ہیں، خاندان بتا رہے ہیں، تو اپنا جانشین خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ اپنا جانشین خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ ممکن ہے کہ جناب موسیٰ جواب دیں کہ میں قیامت تک اللہ کا قانون بتا رہا ہوں کہ ہم ادھر انسان کا بتا تو سکتے ہیں، اپنے جانشین کو بنا نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اپنا ایک میرا وزیر بنا، میرے لیے ایک وزیر بنا، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اور دوسری طرف جناب رسالت ماند نے کیا دعا کی کہ پروردگار اپنے ہاں سے من لدن کا سلطان النصیرہ، اپنے ہاں سے ایک طاقتور مددگار عطا کر۔ جب جناب موسیٰ نے دعا کی تھی تو ان کا جانشین و وزیر اور وزیر ان کے خاندان سے بنا دیا، لیکن جب رسالت مآب نے کہا من لدن کا، اپنے پاس سے بنا، تو ضروری تھا کہ کوئی ایسا جانشین و وزیر بنے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ اور عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین خاص نعمت الہیہ ہیں، خاص نعمت الہیہ ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں عرض کر چکا کہ نعمت جب ظرف سرمد میں ہوتی ہے تب اس میں ثبات ہوتا ہے، جب نعمت ظرف دہر میں ہوتی ہے تب اس کی بنیاد سرمد سے جڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار مختلف ادوار میں متغیر ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جب اگر علی نعمت ہیں تو یاد رکھیے گا علی سرمدی نعمت ہیں، علی ظرف سرمد میں وہ نعمت ہیں جہاں علم غیب باقی نہیں رہ جاتا، جہاں علم غیب باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ جملہ میں خود سے عرض نہیں کر رہا بلکہ اس کے لیے روایت دلیل کے طور پہ رکھتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، روایت یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ جناب امیر المومنین جناب سلمان کے ساتھ بیٹھے تھے، خاص توجہ رکھیے گا۔ جناب امیر المومنین جناب سلمان کے ساتھ بیٹھے تھے اور جناب امیر المومنین نے سلمان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا کہ سلمان اب آنکھیں کھولو۔ جب سلمان نے آنکھیں کھولی تو پہلے بیٹھے تھے مدینہ میں، جو آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ قصر کسرا میں موجود ہیں، فارس میں موجود ہیں۔ اب اگر علی کے سلمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر کسی کو حیرت ہو تو اس کے لیے بھی دلیل دے رہا ہوں کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ تخت بلقیس اٹھا کر لا سکتا ہے، تو جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب آپ کی روح پر، آپ کے جسم پر روح کا مکمل اقتدار ہو جائے تب آپ
آپ کی روح جسم کو جہاں مرضی لے کر جا سکتی ہے، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جب آپ کی روح اتنی قوی اور مضبوط ہو جائے تو کسی اور کے جسم پر بھی ایسے اقتدار پا سکتی ہے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان اب اس محل میں موجود ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سلمان یہ دیکھو، یہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، یہاں اس کا وزیر بیٹھتا تھا، یہاں اس کا مشیر بیٹھتا تھا، ہر اس محل کی ہر شے جناب سلمان کو دکھانے لگے۔ تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ یا علی، آپ تو ان تمام چیزوں کا ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہلے آ چکے ہیں، جیسے آپ یہاں پہلے آ چکے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ کا، کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مقام پر نہیں جانا پڑتا، ہمیں اس مقام پر جا کر حصول علم نہیں کرنا پڑتا۔ اور جب ہم ایسی چیزیں اپنے چاہنے والوں کو بتاتے ہیں وہ اسے علم غیب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ان کے لیے غیب ہیں، ہمارے لیے ظاہر ہے۔ اور اسی لیے ظرف سرمد میں آپ جو ہستی ہوگی اس کے سامنے ہر شے موجود ہوگی، اور اسی لیے کوئی شے علی سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور عزیزان گرامی، امیر المومنین وہ ہستی ہیں جنہیں تمام اشیاء کا علم ہے۔ اور عزیزان گرامی، لیکن جب اس خاندان نے کچھ امت سے کچھ طلب کیا تو امت نے کیا کیا؟ جناب رسالت مآب نے اجر، تو امت نے مودت کے طور پر کیا رسالت مآب کی اولاد کو دیا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہم سے دشمنی کا حکم ہوتا تو ہم سے اتنی دشمنی نہ کی جاتی جتنی دشمنی محبت کے حکم پر کی گئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، مجھے چند بیویوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جناب ام لیلہ وہ ہستی ہیں کہ جب حسین اکبر کے لاشے کو میدان کربلا سے خیمے میں لائے تو جناب ام لیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جناب ام لیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حسین نے جناب فضہ سے کہا کہ جاؤ اکبر کی ماں کو اطلاع دے کے آؤ۔ جناب فضہ گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب لیلہ خیمے کی دیواروں میں دروازہ ڈھونڈ رہی۔ یہ ہے پہلی بیوی جناب ام لیلہ۔ دوسری بیوی جناب فروا ہے۔ جناب فروا 11 محرم کو جب تمام بیویاں اس طرح سے میدان کربلا میں بکھر گئیں جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، جب جناب فروا جناب قاسم کے لاشے پر آئی ہیں تو ایک جملہ کہا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اے قاسم، کیا تجھ جیسے بھی اس طرح پامال کیے جا؟ میں تجھے کس ٹکڑوں پہ روؤں؟ عزیزان گرامی، تیسری بیوی جناب ام کلثوم ہے۔ جناب ام کلثوم نے فرماتی ہے، اس روایت کی واحد راوی بیوی ام کلثوم ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب حسین آخری رخصت کے بعد جانے لگے تو ایسے جا رہے تھے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، اور جب حسین گھوڑے پر سوار ہو کے کچھ آگے بڑھے تو بی بی فرماتی ہے میں نے
बीवी कभी माथे पे बोसा देती है और सीने से जुदा नहीं करती। जनाब ज़ैनब ने पूछा था कि ज़ैनब आपने हुसैन के सर को छोड़ा क्यों नहीं? बीवी फरमा